اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک، دل کو دہلا دینے والی خبر پھر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مظلوم اگر کوئی شہر، کوئی علاقہ ہے تو وہ غزہ اور فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں پر روزانہ اسرائیلی فوجیں بمباری کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے۔ کل صبح بھی باقاعدہ غزہ کی پٹی میں صبح اسرائیلی حملوں میں 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نسل کشی، جینوسائیڈ، فلسطینیوں کا قتل عام، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنا، اب یہ تمام چیزیں خود محققین نے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیم ہیں، ان تمام نے اسرائیل پر باقاعدہ نسل کشی کا الزام لگایا ہے کہ اسرائیل الگ الگ انداز میں غزہ اور فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں صبح اعلان کیا گیا کہ منگل کی صبح غزہ پر شہر پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 13 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہری دفاع کے ترجمان نے ایجنسی کو بتایا کہ ایک فضائی حملے میں رہائشی عمارت کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا، جس میں 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اور حملے میں ایک دوسری بلڈنگ، دوسری رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مزید 3 افراد شہید ہوئے۔ دونوں عمارتیں غزہ شہر ہی میں واقع ہیں۔ اسرائیل نے پیر کو بھی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے تھے، اس وقت بھی 31 افراد شہید ہوئے تھے۔ یہ بات مقامی طبی حکام نے خود بتائی۔ اسرائیل نے پٹی کے، غزہ پٹی کے سب سے بڑے شہر غزہ پر بڑے پیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی دوران نسل کشی کے امور پر تحقیق کرنے والے نمایاں ماہرین نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے، تاہم اسرائیلی حکومت ان الزامات کو سختی سے مسترد کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کو جنگی علاقہ قرار دینے کے بعد سے وہاں فضائی بمباری اور توپ خانے کی گولہ باری کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، روس، چائنا اور شمالی کوریا، ان تینوں ملکوں کے پریزیڈنٹس صدور کی تاریخی ملاقات، ہسٹوریکل ملاقات ہوئی، جس کو لے کر خوب چرچا ہو رہا ہے کہ اب ان تینوں ملکوں کے پریزیڈنٹس کی ملاقات نے مغرب کو، ویسٹرن کنٹریز کو، مغربی ملکوں کو سخت پیغام دیا ہے۔
چین کے شمالی شہر میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ اجلاس میں رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن، بھارت کے وزیر اعظم مودی کی شرکت کے بعد ایک اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی جب چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے رشین ہم منصب یعنی رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تصویر بنوائی۔ گزشتہ کل یعنی منگل کو انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کا بھی استقبال کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ روس، چین اور شمالی کوریا، بھارت، یہ تمام کے ذمہ داران آپس میں مل رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات سے مغرب کو، خاص طور سے امریکہ کو بڑا سخت پیغام جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کو بھی رشیا سے دوستی اور رشیا سے تیل خریدنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے۔ تو خیر اب رشیا، چائنا، شمالی کوریا، بھارت، یہ تمام ملک مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مغربی ملکوں کو سخت پیغام جا رہا ہے۔ آئیے تیسری بڑی خبر، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنک اور اسرائیل کی جو منصوبہ اور پلان ہے اسرائیل کا، وہ غزہ اور فلسطین پر پورا مکمل قبضے کا پلان ہے۔ جی ہاں، لیکن اس پلان کو لے کر تمام ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ خود فلسطین کے جو صدر ہے محمود عباس، انہوں نے العربیہ اور الحدث جیسے چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ کا انتظام، کنٹرول چلانے کے لیے عرب یا بین الاقوامی شراکت قابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کے لیے سعودی عرب کی جو بھی کوششیں، کاوشیں ہیں، ہم وہ قابل تحسین ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں چاہتے، اور کہا کہ پرامن مزاحمت اور دفاع یہ فلسطینیوں کا حق ہے۔ اسرائیل فلسطین کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی اتھارٹی غزہ کے انتظام میں عرب یا بین الاقوامی شراکت سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ محمود عباس نے بتایا کہ غزہ میں کم از کم 2 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا صرف مذمت تک محدود ہے، یعنی پوری دنیا صرف مذمت کر رہی ہے، اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہی ہے، مگر کوئی بھی ملک میدان میں آ کر کھل کر اسرائیل کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ محمود عباس نے تو یہ بھی کہا کہ فلسطینی بین الاقوامی فیصلوں کے عمل درآمد کی عدم موجودگی کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی بین الاقوامی ملک UNO اور ہیومن رائٹس سے تمام باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فلسطین سے متعلق 1000 اقوام متحدہ کے فیصلے ہیں، لیکن آج تک ان 1000 میں سے ایک بھی فیصلہ جو اقوام متحدہ یا UNO نے کیا ہو اور وہ نافذ ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ صرف باتیں کرتی ہے، فلسطین کے تعلق سے کوئی بھی سیریس نہیں ہے۔ بڑی خبر بھی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کو لے کر آ رہی ہے۔ جہاں خبر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو اسرائیل کے ناجائز ابا ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کے روکنے، تنقید اور مخالفت کے باوجود بھی نیتن یاہو غزہ پر قبضے کے منصوبے پر قائم ہیں۔ غزہ شہر پر مکمل قبضے کے حوالے سے اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی مخالفت ہو رہی ہے، یعنی خود اسرائیلی فوج بھی نیتن یاہو کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اپنی فوج کی مخالفت اور اپنے ابا کی مخالفت کے باوجود بھی نیتن یاہو غزہ پر قبضے کے منصوبے پر قائم ہیں۔ اسرائیل وزیر اعظم یاہو اپنی منصوبہ بندی پر قائم ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی فوج ریڈیو نے بتایا کہ 60,000 اسرائیلی اضافی فوجیوں کو غزہ شہر پر کارروائی کی تیاری کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان میں سے 40,000 فوجی اپنی یونٹوں اور اڈوں میں پہنچیں گے، جن میں نصف براہ راست محاذ پر تعینات ہوں گے تاکہ باقاعدہ فوج کی جگہ لے سکیں، جبکہ باقی آدھے فوجی کمانڈو، انٹیلیجنس اور فضائیہ کے شعبے میں خدمات انجام دیں گے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ نیتن یاہو کا ناپاک منصوبہ جو ہے وہ مکمل طور پر غزہ پر قبضہ کرنے کا ہے، اور اب تک اس نے 2 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہونے کے لیے شہید کر دیا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ
فلسطینیوں کو. اب یہ خبر بتا رہی ہے کہ اگر اسلامی ملک ابھی بھی صرف مذمت کرتے رہے, اجلاس اور کانفرنس کرتے رہے, تو یقیناً اللہ کی عدالت میں سب کی پکڑ ہوگی. ناظرین, آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ایران کو جوہری ایٹمی پلانٹ نہ بنانے دینے کے لیے اسرائیل لگاتار کوششیں کر رہا ہے اور امریکہ پر دباؤ بناتا رہتا ہے. ایک طرف ایران بالکل کھل کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کا, اپنے ملک کا, کہ ڈیفنس کا پورا حق ہے. اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو شنگھائی سربراہی اجلاس ہوا, جو کانفرنس ہوئی جس میں تقریباً ملکوں کے لوگ جمع تھے, وہاں پر ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کی مخالفت زوردار انداز میں ہوئی. یعنی شنگھائی اجلاس میں ایران پر دوبارہ پابندی لگائی جائے, اس کو ملکوں کے ذمہ داروں نے قبول نہیں کیا. ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا ہے, کیونکہ شنگھائی اجلاس میں تمام ملک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جوہری پلان, اپنے ملک کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے وہ ایٹمی ہتھیار کو تیار کریں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں جس طریقے سے اپنی طاقت اور اپنا پاور دکھاتا ہے, یعنی خود امریکہ ہتھیار بنا بھی رہا ہے, بیچ بھی رہا ہے, لیکن کوئی دوسرا ملک ہتھیار بنا نہیں سکتا, بیچ نہیں سکتا, یہ کہاں سے ہردرمی چلے گی؟ تو شنگھائی اجلاس میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا زوردار وروध ہوا ہے, جو ایران کے لیے گویا کہ ایک اچھی خبر ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے منہ پر اور مغربی ملکوں کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون میں مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز, بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ